آپ کے لیے اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے انسان اپنے اعمال کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے, اپنے اعمال کو کسی طریقے سے درست کر سکتا ہے. انہی نشانیوں سے متعلق آج آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں. ایک تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں اور دوسری قسم ہے کہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یا دوسرے الفاظ میں اس طریقے سے تعبیر کیجئے, کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو عادی قسم کی ہیں, عام طور پر جو دنیا میں چیزیں پیش آتی ہیں ان میں کثرت ہو گئی, یا وہ چیزیں جو انسان کے بس میں ہے اور اس کو انسان کرنا شروع کر دیا ہے. اور کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو غیر عادی ہیں, غیر طبیعی ہیں. مثال تو دجال کا آنا ہے. دجال ایک اپنا کام یہ بھی دکھلائے گا کہ ایک آدمی کو مارے گا دوبارہ زندہ کر دے گا. تو غیر عادی چیزیں ہیں نا. اسی طریقے سے عادی چیز یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہو اور مغرب کے اندر ڈوب جائے, یہ 24 گھنٹے کے اندر اس کا ایک چکر پورا ہوتا ہے. لیکن اگر یہی سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے تو غیر عادی چیز ہے نا, یہ کوئی فطری چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور ہو اور وہ انسان سے بات کرے کہ تو مومن ہے یا کافر ہے, یہ غیر عادی چیز ہے نا. تو اس قسم کی نشانیاں جو ہیں اسے علماء کیا کہتے ہیں کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کہتے ہیں. اچھا, ایک قیامت کی نشانیاں اس طریقے سے بھی ہیں. کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہیں, اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے واقع ہونے کی نشانیاں ہیں. یعنی کچھ نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت اب قریب آنے والی ہے, اور کچھ نشانیاں جب آ جائیں تو اس کا مطلب ہے قیامت اب واقع ہونے والی ہے, دور نہیں ہے. تو آج کی اور اگلی مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے میں قیامت کی چند نشانیاں رکھوں گا. آج جو میں رکھوں گا وہ مختصر طور پر قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو ہیں, یعنی وہ چیزیں جو بالکل عام ہیں اور اس کے اندر کوئی عجیب و غریب چیز نہیں پائی جاتی. دیکھیے, سب سے پہلی نشانی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی وفات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی وفات ہے. بخاری شریف میں ہے, یہ مسلم شریف میں ہے. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گیا. آپ اس وقت ایک چمڑے کے خیمے میں تھے, چمڑے کا بھی خیمہ بنتا تھا, آپ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور خیمہ چھوٹا تھا, اس کا دروازہ جو تھا وہ بھی چھوٹا تھا. تو ہم نے اجازت چاہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں داخل ہو جاؤ. ہم نے کہا کیا میں اپنے پورے کے پورے آ جاؤں, یعنی چھوٹا جگہ تھی, تو آپ نے فرمایا ہاں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور پھر عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی اور آپ نے فرمایا اعدد ستن, 6 نشانیاں قیامت سے پہلے تم شمار کرو. پہلی نشانی آپ نے اس میں کیا بتائی؟ میری وفات, بیت المقدس کا فتح ہونا. تیسری نشانی بتائی آپ نے کہ ایک عام موت پیدا ہوگی, ایک عام بیماری ہوگی جس سے بہت سے لوگ مر جائیں گے. چوتھی نشانی آپ نے بتائی کہ مال کی بڑی کثرت ہو جائے گی, مال کی بڑی کثرت ہو جائے گی. اور پانچویں نشانی کیا بتائی؟ ہمارے خیال سے عام فتنہ پیدا ہوگا جو عرب کے تمام گھروں کے اندر داخل ہو جائے گا, کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس کے اندر وہ فتنہ داخل نہ ہو. اور چھٹی نشانی آپ یہ بتائی کہ تم اور بنو اصفر یعنی نصارہ مل کر کے ایک دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے, اور جب تمہیں کامیابی ہوگی تو نصارہ
خیانت کریں گے اور پھر تمہارے بیچ اور ان کے اندر لڑائی چھڑ جائے گی۔ یہ 6 نشانیاں قیامت کی ہیں، یہ قیامت کی 6 نشانیاں ہیں، اور یہ تقریباً 6 نشانیاں جو شمار ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے ہیں یا قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ جہاں تک پہلی نشانی کا تعلق ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہی بھیجے گئے ہیں، یعنی جتنا فاصلہ ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہے میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اب قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، میری آمد کے بعد قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو پہلی نشانی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے جو 11 ہجری کے اندر واقع ہو چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 63 سال رہ کر کے، جس میں 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا وقت گزارا ہے، اس دنیا کو ایمان کی اور امن کی دولت سے نواز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض ایسی نشانیاں پیش آئی ہیں جو قیامت کی نشانیاں شمار کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک نشانی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بھی ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت نزدیک آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ کب پھٹا ہے چاند؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ منا کے اندر موجود تھے کہ مکہ کے مشرکین نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ جادوگر نہیں ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں تھے اور نہ ہی جادو کو آپ کوئی علم جانا تھا، سیکھا تھا، اور نہ ہی جادو کو آپ جانتے تھے، ظاہر بات اس کی حرمت کو جانتے تھے، اس کے تمام طریقوں کو غلط ہونے کو جانتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب اس طریقے سے جادوگر جادو سیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کا علم نہیں تھا، یقیناً آپ جادوگر نہیں تھے، لیکن چونکہ آپ سے معجزات کا ظہور ہوتا تھا اس لیے کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ تو کیا کہا کافروں نے کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، اس لیے کہ جادوگر کا اثر زمین ہی پر رہتا ہے، آسمان پر نہیں ہوتا، جادوگر کا جو اثر ہوتا ہے وہ کہاں؟ زمین ہی پر رہتا ہے، آسمان تک اس کا اثر نہیں پہنچتا۔ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا دوبارہ ان سے، کیا تم لوگ یقینی طور پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور ایسے فرمایا تو آدھا چاند مشرق اور آدھا مغرب کی طرف ہوا، یہاں تک کہ پہاڑ کے آڑ میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن پھر بھی مشرک آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہنے لگے او اس کا جادو تو آسمان پر بھی چل جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تردید میں قرآن مجید کے اندر سورہ قمر نازل فرمائی کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر وکذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی قیامت کی بعد نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے کی علامت قرار دی۔ اسی طریقے سے بیت المقدس کا فتح ہونا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 16 ہجری کے اندر فتح ہو چکا ہے۔
سن 16 ہجری کے اندر فتح ہو چکا. میں اس کی تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی جو بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر ابھی ہم نے جو آپ کے سامنے رکھا کہ 6 نشانیاں شمار کرو، اس میں ایک نشانی